بزرگان دین فرماتے ہیں جیسے جیسے عشرہ ختم ہونے لگتا ہے اللہ کی رحمت کی بارش میں تیزی آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت چھماچم برستی ہے، رب تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کو تیز کر دیتا ہے اور جمعہ کے دن اس رحمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ 700 گنا تک رب تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جمعہ کے دن نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن کو غفلت میں نہ گزاری، دنیا کے کام کر کے نہ گزاری، گھر کی ٹینشن لے کر نہ گزاری، بچوں کی پریشانی لے کر نہ گزاری، غربت کی پریشانی نہ لیں، بے روزگاری کی پریشانی نہ لیں، قرضوں کی پریشانی نہ لیں، بے اولادی کی پریشانی نہ لیں۔ اس بابرکت دن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کے حضور ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ سے مانگے، رزق مانگے، دولت مانگے، کامیابیاں مانگے، خوشیاں مانگے، اچھا نصیب اور مقدر مانگے، بچوں کی اچھی قسمت مانگے، جو لوگ بیرونی ملک ہیں ان کی کامیابی مانگے، اپنے گھر کی خوشحالی مانگے، دنیا اور آخرت کے انعامات مانگے، قبر کو روشن کرنے کے لیے دعائیں کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخرت میں پڑوس بننے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعائیں رد کرتا ہی نہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں سے رب تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے، اور جب اللہ کے بندے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رب تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ رمضان المبارک کا ہر لمحہ باعث رحمت ہے، لیکن جب جمعہ کا دن رمضان میں آتا ہے تو اس کی فضیلت دوچند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر دوسرے جمعے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ بخشش کے عشرے کے بڑا قریب ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہو اور رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہو تو یہ 2 عظیم برکتوں کا ملاپ ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، جس میں قبولیت دعا کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگے، عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ قبولیت کا باعث اس بابرکت دن میں بنتا ہے، اور اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے استغفر اللہ کا ذکر پاک کریں، استغفار کی دعائیں پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ یہ مغفرت کا دن بھی ہے، رحمت کا دن بھی ہے، بخشش کا دن بھی ہے۔ اس جمعہ کو تسبیح استغفار یا استغفر اللہ کی دعاؤں کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ تسبیح استغفار یعنی استغفر اللہ کا ذکر کریں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کو پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، ان کلمات کو پڑھ لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے توبہ استغفار کا ذکر کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زیادہ ہے۔ آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، لیکن توبہ استغفار کی تسبیح اس جمعۃ المبارک کے دن ضرور کریں۔ اس بابرکت دن میں جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے ہر جمعہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو، ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 2، رمضان میں صدقے کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن صدقہ کرنا عام دنوں کے صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ چاہے 50 روپے دیں، 100 روپیہ دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کو راشن لے کر دیں، کسی کے بچوں کو کپڑے لے کر دیں، کسی کی جو بھی ضرورت ہے وہ آپ پورا کر دیں، اور اس صدقے کا ثواب انشاءاللہ 70 گنا تو دنیا میں ملے گا، آخرت میں جو انعام ہے وہ 700 گنا سے بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن صدقہ کرنا سب سے افضل صدقے میں شامل ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اسے ضائع نہ کریں، اس میں چگلیاں نہ کریں، اس میں گالیاں نہ دیں، اس میں کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اس وقت میں اللہ کا جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کریں اور اپنی زبانوں پہ ذکر الہی کو جاری رکھیں۔ بزرگان دین فرماتی ہیں کہ روزے کی حالت میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، خاص طور پر جب بندہ اپنی مغفرت کا سوال کرے، تب تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور بندے کی قسمت ہی بدل جاتی ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں،
اس بابرکت دن ایک مجرب تسبیح بتاؤں گی جو علماء کرام بزرگان دین کے معمول میں شامل ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ یا غفارو یا رحیم، یا غفارو یا رحیم، اے بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور ایک تسبیح 100 مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، اور ان اسم مبارک کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے والے کی بخشش بھی کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم بھی فرما دیتے ہیں۔ ان دونوں اسم پاک کو آج جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے جب پڑھنا شروع کرنا ہے، اللہ کی رحمت نے آپ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اللہ نے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جب آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر پڑھنا ہے یا غفارو یا رحیم، جو ہی آپ نے تسبیح کو پڑھتے جانا ہے، اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہوتی جائے گی۔ اور جب آپ تسبیح کے آخرلے دانے پر ہوں گے، آخری دانہ جب آپ پکڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا کر دے گا، حاجتوں کو پورا کر دے گا، اور آپ کی خالی جھولیوں کو اپنے انعامات سے بھر دے گا، خزانوں سے بھر دے گا، اپنے نور سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک کے دن میں قبولیت کی گھڑیاں چھپی ہوئی ہیں، اور ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا، اور وہ گھڑیاں نماز عصر کے بعد اور اذان مغرب سے جو پہلے کا وقت ہے اس وقت میں چھپی ہیں۔ وظیفے کا فائدہ جو ہوگا پڑھنے سے زیادہ یقین کامل کا ہونا ضروری ہے، اور توجہ پر منحصر ہے۔ کتنی توجہ کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ آپ یہ ذکر کریں گے، ان اذکار کو پڑھتے وقت ذہن میں اپنا مقصد رکھیں گے، تو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے۔ با کمال اور پرتثیر یہ عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آج کے اس بابرکت دن ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں۔ ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔